بیسویں صدی کا سورج جہاں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم لایا، وہیں اس صدی کے وسط میں تاریخ کا ایک اور خوفناک واقعہ ہندوستان کی تقسیم کی صورت میں ہوا۔ ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں بھارت اور پاکستان معرض وجود میں آئے۔ پاکستان بنیادی طور پر دو حصوں میں منقسم تھا، ایک حصہ انتہائی مغرب میں اور ایک حصہ انتہائی مشرق میں، جبکہ درمیان میں ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہندوستان۔ ان دو حصوں میں زبان، رنگ، نسل کچھ بھی مشترک نہیں تھا سوائے اسلام کے۔ مشرقی اور مغربی حصے میں زبان کا تنازع تو ملک کے بننے کے کچھ ہی مہینے میں پیدا ہو گیا، جب نومبر 1947 میں کراچی کے ایک اجلاس میں اردو اور انگلش کو ریاستی زبان کا درجہ دے دیا گیا، جس کے نتیجے میں ڈھاکہ سمیت پورے مشرقی پاکستان میں احتجاجوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ احتجاجوں کا یہ سلسلہ مارچ 1948 میں اس وقت بڑھ گیا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈھاکہ کے ریس کورس گراؤنڈ میں اس کا اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہی ہوگی۔ یہ زبان کا تنازع اتنا بڑھا کہ یہ چھوٹے موٹے احتجاجوں سے بڑھ کر 1952 میں مکمل تحریک کی صورت اختیار کر گیا۔ دیگر عوامل بھی اس تنازع کا حصہ بنتے چلے گئے اور بالآخر 16 دسمبر 1971 کا وہ ناخوشگوار سورج طلوع ہوا جو پاکستانیوں کے دل پر ایک زخم دے کے چلا گیا، جس کا درد آج بھی پاکستانی اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، یعنی دی فال آف ڈھاکہ۔ 1971 کی جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ٹوٹ کر جب ایک الگ ملک بن گیا تو ان تمام لوگوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا جو لوگ پاکستان کے ٹوٹنے پر نالاں تھے یا پھر جنہوں نے پاکستان کو توڑنے کی سازش میں ساتھ نہ دیا۔ اس پولیٹیکل پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے بہت سے پاکستان کے وفاداروں نے بنگلہ دیش کو خیر آباد کہا اور پاکستان میں شفٹ ہو گئے۔ ایک نام ایسا بھی ہے، وہ چٹاگانگ کے ایک چکما قبیلے کے راجا تری دیو رائے تھے۔ مذہب کے لحاظ سے یہ بدھ مت کے پیروکار تھے۔ ان کا جنم 1933 میں چکما راجبری چٹاگانگ برٹش انڈیا میں ہوا۔ ان کے والد راجا نلنگشا رائے تھے جبکہ ان کی والدہ بنیتا رائے کیشب چندر سین کی گرینڈ ڈاٹر تھیں۔ یہ کیشب چندر سین 19ویں صدی کے برہمن سماج کے لیڈر تھے۔ دو مئی 1953 میں راجا تریدیو رائے چکما کے 50ویں راجا بن گئے اور وہ 1971 تک اس تخت پر فائز رہے، جبکہ 1971 میں انہوں نے اپنے بیٹے راجا دیواشش رائے جو کہ اس وقت چکما کے راجا ہیں کے حق میں تخت چھوڑ دیا۔ 1971 میں راجا صاحب نے پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کے ٹوٹنے کی شدید مخالفت کی، لہٰذا جب پاکستان ٹوٹ گیا اور بنگلہ دیش وجود میں آ گیا تو پولیٹیکل پرسیکیوشن یا اندیشے کی وجہ سے راجا صاحب نے بنگلہ دیش کو الوداع کہا اور پاکستان میں سکونت اختیار کر لی۔ دیش بننے کے بعد جب بنگلہ دیش نے یونائٹڈ نیشنز میں بطور رکن منتخب ہونے کے لیے درخواست دی تو پاکستان نے اس کے رد کے لیے راجا صاحب کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن یونائٹڈ نیشنز میں بھیجا۔ لیکن دوستو، تقسیم کی ستم ظریفی دیکھیے کہ بنگلہ دیش کی طرف سے بنگلہ دیش کے ڈیلیگیشن کو راجا صاحب کی والدہ راج ماتا بنیتا رائے ہیڈ کر رہی تھیں۔ راجا صاحب کی پاکستان سے وفا کے صلے میں ان کو لائف ٹائم فیڈرل منسٹر کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ میں بھی رائے صاحب کو نظر انداز نہیں کیا گیا، لہٰذا 1981 میں ان کو ارجنٹینا میں پاکستان کا سفیر بنا کر بھیجا گیا۔
اس کے علاوہ ان کو چلی، ایکواڈور، پیرو اینڈ یوروگائے میں بھی بطور سفیر تعینات کیا گیا اور وہ ان پوزیشنز پر 1995 تک فائز رہے۔ اس کے علاوہ وہ سری لنکا میں پاکستان کے ہائی کمشنر بھی تعینات رہے۔ راجہ تریدیو رائے تاحیات وفاقی وزیر، سابقہ حکومتی مشیر، ایلچی اور چکما قبائل کے سربراہ پیر کو اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ یعنی راجہ رائے کو ایک ایسے شخص کے طور پر یاد کیا جائے گا جس نے اپنی بادشاہی ہمارے ملک پاکستان کے لیے چھوڑ دی۔